السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 30 جنوری ہفتہ سن 2021 پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ٹونی بلنکن جو امریکہ کے نئے سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں ان سے پہلی ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی، اور جو تفصیلات مجھے ملی ہیں اس سے اگر کسی کو یہ امید تھی کہ جو بائیڈن کی گورنمنٹ جب آئے گی اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے تو مجھے لگتا ہے وہ احمقوں کی جنت میں بستا ہے۔ پہلا ہی جو ٹیلی فون کال ہوئی ہے اس میں جو معاملہ درپیش ہوا اور اس میں جس سختی سے رپورٹڈلی گفتگو کی ہے امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ نے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈو مور کی جو رٹ ہے امریکہ بہت زیادہ لگانے والا ہے آنے والے وقتوں میں۔ اور جو سب سے پہلی انہوں نے گفتگو کی ہے، آپ حیران ہوں گے، وہ گفتگو کوئی کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے حوالے سے نہیں کی، بھارت میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے نہیں کی، لائن آف کنٹرول پر بھارت جو روزانہ شیلنگ کر رہا ہے اور کتنے ہمارے معصوم لوگوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں اس پر نہیں کی۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ کی سپریم کورٹ نے ڈینیل پرل کے جو قاتل ہیں، جو ملزمان ہیں، ان کو بری کر دیا ہے، ان کی رہائی کو حکم دیا ہے، تو ہمیں اس پر بڑی تشویش ہے۔ اب ذرا منافقت کا اندازہ لگائیں، امریکن سپریم کورٹ اگر کوئی فیصلہ کر دے تو وہ آئین اور قانون کا ہے، اور پاکستانی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے تو اس میں یہ انہوں نے کہہ دیا ہے جناب کہ یہ آپ کا جو فیصلہ یہ غلط ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود امریکہ کا پریشر یہ آیا ہے پاکستان کی حکومت پر کہ عمر احمد شیخ کو گرفتار رکھیں۔ عمر احمد شیخ جو ہے اس نے ڈینیل پرل کو قتل کیا ہے، اب یہ عدالت میں پروو نہیں ہے، فائنلی اس کو سپریم کورٹ نے، اب دیکھیں سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا جس میں یعنی جو دہشت گردی کی عدالت نے فیصلہ کیا سزائے موت کی سزا تھی، لیکن جب سندھ ہائی کورٹ میں آئے تو سندھ ہائی کورٹ نے جو عمر احمد شیخ کی سزا 7 سال کر دی اور وہ جو سزائے موت کی سزا ختم کر دی۔ سپریم کورٹ کے پاس جب کیس آیا تو وہ 18 سال سے جیل میں ہے عمر احمد شیخ، تو سپریم کورٹ نے کہا کہ بھائی 7 سال قید تھی تو 15 سال 18 سال ان کو جیل میں ہو گئے تو آپ انہیں رہا کریں۔ اب اس پہ یہ فیصلہ کورٹ کا ہے، لیکن امریکہ جو ہے وہ پاکستان سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ڈو مور، سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہم نہیں مانتے۔ تو اب اس پریشر میں آ کے فوری طور پر جو ڈینیل پرل کی فیملی ہے انہوں نے کیس دائر کیا ریویو کا، فیصل قریشی ان کے وکیل ہیں۔ اب دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈینیل پرل کا جو قتل ہے وہ ایک بہت ہی ہولناک واقعہ ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور یہ بات بھی درست ہے کہ جنہوں نے ڈینیل پرل کو قتل کیا ان کو سزا ملنی چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جس نے ڈینیل پرل کے ساتھ یہ ظلم کیا اس کو آپ کھڑا کر کے گولی مار دیں، لیکن آپ عدالت میں سزا تبھی دے سکتے ہیں نا جب کوئی ایویڈنس ہو۔ بہت سارے جرم ایسے ہوتے ہیں جن کا ایویڈنس نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جرائم ہوئے ہیں، ایویڈنس نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ملزموں کو سزا تو نہیں دے سکتے۔ اب یہ پاکستان کی عدالتیں جو ہیں ان کے فیصلے ہیں، سپریم کورٹ پاکستان کی الٹیمیٹ عدالت ہے۔ یہ تو وہی امریکہ بات کر رہا ہے جو نواز شریف کہہ رہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا، میں نہیں مانتا سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ اب وہی زبان امریکہ بولنے لگ گیا آ کے۔ بھائی پاکستان کی سپریم کورٹ ایک انڈیپینڈنٹ سپریم کورٹ ہے، اور پاکستان کے جو ججز ہیں بھلے ہم ان کے فیصلوں سے اختلاف کریں لیکن ان کی ایک اپنی اوپینین ہے۔ ایک بڑی وائبرنٹ سپریم کورٹ ہے پاکستان کی، اور اس کے جو فیصلے ہیں وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ہیں، اور تمام پاکستانیوں پر یہ فرض ہے کہ وہ مانیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ رہا کرے کسی کو تو اس کو حکومت پکڑ کے اندر دے دے امریکہ کے دباؤ پر؟ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن دباؤ آ گیا، اور شاہ محمود قریشی صاحب یہ نہیں کہہ سکے کہ جناب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے جو رپورٹڈلی مجھے پتہ چلا ہے یہی کہا، ہاں جی کوشش کر رہے ہیں، بالکل سزا دلوائیں گے جی، ریویو پٹیشن فائل کر دی ہے سپریم کورٹ میں اور ہم جائیں گے اور یہ کریں گے۔ انہوں نے کہا بھائی آپ ریویو کریں نہ کریں، یہ آپ فیملی کو انصاف چاہیے، اور یہ آپ عمر احمد شیخ جو ہے اس کی ہمیں ایگزیکیوشن چاہیے۔ وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری نے، وہ جو ان کی ترجمان ہے، اس نے بھی یہی کہا کہ ہم آفر کرتے ہیں جی، ہم اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان ایک فیصلہ دے دے گی تو ماننا پڑے گا، کیونکہ وہ بہت سارے فیصلے میں نے پہلے بھی کہا ہمیں پسند یا ناپسند ہو سکتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ وہ ماننا پڑے گا، فائنل ہے وہ۔ اب ریویو میں چلے گئے ہیں، وہ بھی وہی ججز سنیں گے، یا تو کوئی نیا ایویڈنس مل جائے
اور وہ سامنے آئے جس سے سزائے موت یا جو امریکہ چاہتا ہے وہ پھر ہو سکتا ہے. ادروائز آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کو پریشرائز نہیں کر سکتے. اور حکومت پاکستان کو چاہیے, شاہ محمود قریشی صاحب کو چاہیے کہ وہ کھل کر یہ بات کریں کہ اگر آپ کے جو بائیڈن صاحب امریکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف, نمبر 1. اور دوسری جو انہوں نے بات کی افغان پیس پروسیس, آ کے جو افغان دیکھیں نا, یہ پاکستان کی طرح کر رہا ہے امریکہ بھی. ماضی ایک حکومت گئی, اس نے جو فیصلے کیے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے ختم. جب ٹرمپ آیا اس نے ایران کے ساتھ معاہدہ ختم کر دیا, انوائرمنٹ کی جو پیرس ایگریمنٹ تھا وہ ختم کر دیا. اب بائیڈن آیا تو انہوں نے جو طالبان کے ساتھ ٹرمپ نے ڈیل کی اس کو روک لیا, جو UAE سعودی عرب کو جو اسلحہ دے رہے ہیں اس کو روک دیا. یہ تو بالکل ہم سے بھی کیا گزرے ہو گئے. اب پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ جی سسٹم چلتے ہیں, ان کی گورنمنٹس جو فیصلے کرتی ہیں, آنے والی گورنمنٹس اس کو ابائڈ بائی کرتی ہیں. یہ تو امریکہ تو نائجیریا سے بدتر ہو گیا اس لحاظ سے کہ اب نئی جو بھی صدر آئے گا وہ اپنی پالیسی لگائے گا. تو کانفیڈنس کہاں آ گیا؟ اب آ کے وہ پاکستان نے اتنی محنت سے طالبان کو لے کے آئے مذاکرات کی ٹیبل پر. اب ڈیموکریٹس آ گئے ہیں جی, جو بائیڈن صاحب آ گئے ہیں, اب وہ کہتے ہیں جی ہم ڈیل کو ریویو کریں گے. اور دوسری طرف مئی تک امریکہ نے انخلا وہاں سے کرنا ہے جو ان کا ایگریمنٹ ہے. تو ایک عجیب سا یعنی جو اس وقت صورتحال ہے, جس طرح سے امریکہ بجائے اس کے کہ اپنی ڈگنیٹی کو ریسٹور کرے, وہ آ کے ہر چیز میں انہوں نے ریویو کریں گے. اب بھائی اگلا بھی پھر ریویو کر سکتا ہے, لیکن یہ کوئی اس خطے کے لیے اچھی خبر نہیں ہے, میں آپ کو بتا دوں. پھر جی تیسری جو بات کی ہے جی ریجنل سٹیبلٹی میں پاکستان اپنا کردار ادا کرے. وہ کیا ہے؟ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اس پر مت بولیں آپ. LOC پر جو بھارت کر رہا ہے اس پر آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں, آگے سے آپ نے جواب نہیں دینا. یہ ہے پاکستان کی سپورٹ ریجنل سٹیبلٹی پہ. اور جو پھر دوسرے آتے ہیں بیہائنڈ دا سین آ کے وہ کہتے ہیں سی پیک ختم کر دیں, چائنا سے باہر نکل آئیں. تو جو پہلی کال ہوئی ہے, جس ماحول میں کال ہوئی ہے, جس طریقے سے گفتگو ہوئی ہے, جو آنے والا وقت ہے دوستو, اس میں یہ بالکل نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت ٹف. اور میں اپنی اگلی کسی ویڈیو میں آپ کو پوری اور بھی تفصیلات دوں گا کہ یہ اس طرح کی پالیسیز بن کیوں رہی ہیں وہاں پر, وجہ کیا ہے. اور یہ آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا پڑے گا. پاکستان کے اندر یہ جو ڈیوائیڈ ہے, اس کو یہ کم از کم پاکستان کے ایشوز پر اس ڈیوائیڈ کو ختم کرنا ہوگا اور کھل کر بات کرنی ہوگی. امریکہ کو میسج دینا ہوگا پوری پاکستانی قوم کو. اور اس میں یہ بہت اہم ہے جو یہ ناموس رسالت کی تحریک ہے. فرانس نے ریاستی طور پر جو کچھ کیا ہمارے ساتھ, ہماری ریاست کو اس پہ ریئیکٹ کرنا ہوگا اور ان کو بتانا ہوگا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ ریاستی طور پر اس طریقے سے ان کے خاکے لگواتے ہیں تو ہمیں یہ قابل قبول نہیں ہے. یہ میسج جائے گا پوری دنیا میں. اور یہ امریکہ کو بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے وہ فائنل ہے. ہم کوئی بھی نہیں یہ چاہتے کہ ڈینیل پرل کے جو قاتل ہیں وہ چھوٹ جائیں یا ان کو سزا نہ ملے. لیکن اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایویڈنس اتنا نہیں ہے تو پھر ایویڈنس دیں. امریکہ مدد کرے اس میں اگر ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے. لیکن گورنمنٹ آف پاکستان پر پریشر ڈالنا کہ سپریم کورٹ کو فیصلے کے باوجود آپ بندوں کو پکڑیں, یہ انتہائی نامناسب ہے. دس از ناٹ آن. جو قانون ان کے اپنے ملک میں ہے یہیں پر پاکستان میں بھی وہی ہے. اگر ان کی سپریم کورٹ مقدم ہے, ہماری سپریم کورٹ بھی مقدم ہے. تو اس لیے یہ ایک میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. یہ شروعات ہیں, یہ کوئی بہت اچھی نہیں ہوئی. باقی جیسے جیسے انفارمیشن آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.